آج کی اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر مجھے چند گزارشات عرض کرنی ہیں وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم۔ جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں اپنا شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو آیت طیبہ کے الفاظ ہیں ان میں تین ذاتوں کا ذکر ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اللہ رب العزت کی ذات، اور تیسرا جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ هو الذی، وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، بعث جس نے مبعوث فرمایا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں فرمایا، آگے پھر کن لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا؟ فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں۔ کس کو مبعوث فرمایا؟ رسولا منہم، ان میں اپنی عزتوں اور شان والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہی میرا موضوعی بحث ہے۔ آگے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ وہ مقاصد کیا ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیارا محبوب ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے پہلا کہ یہاں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، تھوڑا میرا اگر آپ ساتھ دیں تاکہ یہ تکلم کا انداز ہے اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ بات سمجھا کے جائیں، ٹھیک ہے؟ باقی خطیبانہ انداز وہ الگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا تاکہ آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رہ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا؟ ان پڑھ لوگوں کی طرف۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے، جہاں لفظ امی استعمال ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں بھی مالک کائنات نے امی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے یہاں کچھ علمی چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان پڑھ لوگوں کے اوپر ان پڑھ استاد لگایا جا سکتا ہے؟ استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ تو کلیئر ہے نا کہ ان پڑھ لوگوں کے اوپر ان پڑھ استاد نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ استاد پہلے کیا ہو؟ خود پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت معلم تشریف لے کے آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کائنات کے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم، صحابہ کرام متعلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھانے والے، صحابہ کرام پڑھنے والے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نصاب لے کے آئے، جو چیز پڑھانی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ کا قرآن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو پڑھایا کتنا؟ تقریباً 23 سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ علم پڑھایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ اب یہاں بھی ایک علمی نقطہ ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنے غلاموں کو پڑھایا ان میں سے صرف 4 کامیاب ہوئے، باقی سارے ناکام ہو گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اہل علم لوگ ہیں، ایک علمی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استاد ہو اور وہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو پڑھائے، اور پڑھائے بھی کتنا؟ تقریباً 23 سال پڑھاتا رہے، اور بعد میں کامیاب صرف 4 لوگ ہوں، تو آپ ہی مجھے بتائیں اس استاد نے صحیح پڑھایا ہے؟ پھر نہیں۔ تو یہ سوچ کے سائڈ پہ جاتی ہے، تھوڑا ہمیں توجہ کرنا پڑے گی۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے لوگوں کو پڑھایا کہ جن لوگوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، جو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے فیض لیتے رہے، ان کا مقام تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جس نے حالت ایمان میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اختیار کی، صرف میرے پیارے مصطفیٰ کو ایک دفعہ دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ نے اسے اندر سے بھی بالکل صاف کر دیا، باہر سے بھی بالکل صاف کر دیا۔ یہاں ایک اور توجہ طلب بات ہے
مثلا اگر ہم اپنے کسی آدمی کو استاد لگوانا چاہیں، پنجاب حکومت سے ہمارا تعلق ہو، کسی منسٹر سے ہمارا تعلق ہو، کسی وزیر سے تعلق ہو، اور ہم اس کو کہیں کہ جناب ہم اپنا بیٹا استاد لگوانا چاہتے ہیں، کسی اسکول میں مدرس لگوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے بیٹے کو مدرس لگا لیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ نے اگر اپنے بیٹے کو استاد لگوانا ہے، اگر مدرس لگوانا چاہتے ہو تو پھر اس کی کوئی ڈگریاں لے آؤ، کوئی سرٹیفکیٹ لے آؤ، تاکہ میں دیکھوں کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ اگر بندہ کہے، فرض کیا آپ وزیر اعلیٰ سے ہمارے تعلقات ہیں، بندہ کہے جناب پڑھا لکھا تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم تو ہے کوئی نہیں، تسی مہربانی کریں، کچھ پیسے وغیرہ لینے ہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن آپ مہربانی کریں ہمارے بیٹے کو استاد لگا دیں، تو کیا وہ استاد لگا دے گا؟ وہ کہے گا یار آپ بادشاہ لوگ ہیں، اگر استاد لگانا ہے کم از کم کوئی ڈگری تو لے آؤ، میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی اصلی نہیں ہے چلو نقلی لے آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ تو لے کے آؤ نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بڑا ایک مین پوائنٹ ہے، اہل علم لوگ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس سائڈ پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اگر پنجاب گورنمنٹ کسی ان پڑھ کو استاد نہیں لگاتی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے معلم کو ان پڑھ لگا دیا استاد؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہاں ایک علمی نقطہ ہے، لفظ جب یہ امی کا لفظ عام لوگوں کے لیے ذکر کیا جائے تو ان کے لیے یہ عیب ہے، نقص ہے ان پڑھ ہونا، لیکن جب یہی لفظ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شان اور عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک اور بات یاد رکھیں، ہم جس استاذ محترم سے پڑھ کے آئے ہیں سید اقبال شاہ صاحب، ہمیں دارالعلوم بیرا شریف میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور انہوں نے دو باتیں بڑی پیاری ذکر کی تھیں، آج بھی سمجھے میں نے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اپنا جو ایک رجسٹر تھا اس کے اوپر بھی ہم اچھی باتیں نوٹ کر لیتے، وہاں بھی موجود ہیں، اور دوسرا سمجھے ہم نے دل کی تختی پہ وہ لکھ لیا۔ آپ فرماتے تھے آپ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، احادیث پڑھ رہے ہوں، جہاں بھی اللہ کے محبوب کا تذکرہ آئے، صحابہ کرام کا تذکرہ آئے، ازواج مطہرات کا تذکرہ آئے، کوئی بھی بات آ جائے تو اس کے اندر غور و فکر کرنی ہے، حکمت کے موتی تلاش کرنے ہیں، جب تم حکمت کے موتی تلاش کرو گے تمہیں حکمت کے موتی مل جائیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کوئی ہم لفظ بولتے ہیں، توجہ کرنا، یہاں طلباء بھی ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، کہ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو جس ذات کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہو اس ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا ہم معنی متعین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ایک جملہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے بہت سارے اختلافی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو دل میں بٹھا لو کہ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو پھر اس کا کس طرح معنی متعین کیا جاتا ہے۔ سب کے لیے ایک جیسا معنی نہیں ہوتا، بلکہ جس ذات کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہو اس ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس لفظ کا معنی متعین کرتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث طیبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی علم کے حوالے سے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عابد ہے ایک عالم ہے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے۔ اور پھر آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، زمین و آسمان والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر، اور مچھلی بھی، یہ جو علم کی شمع روشن کرنے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، ان کے اوپر صلات بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ ہے۔ اب یہاں لفظ قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی صلات بھیج رہا ہے۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری گال عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت بھی صلات بھیج رہا ہے، فرشتے بھی صلات بھیج رہے ہیں، زمین و آسمان والے بھی صلات بھیج رہے ہیں، چیونٹیاں بھی صلات بھیج رہی ہیں، مچھلی بھی صلات بھیج رہی ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن کیا معنی ایک ہوگا؟ نہیں، معنی ایک نہیں ہوگا، کیونکہ جب لفظ صلات کی نسبت ہم اللہ رب العزت کی طرف کریں گے اس وقت معنی یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت آپ نے اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اور جب اسی صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں گے، جب اسی صلات کی نسبت کسی اور مخلوق کی طرف کریں گے تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چیونٹیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں،
دعا کرتی ہیں کہ مالک کائنات آپ نے اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ بات سمجھ آئی؟ لفظ ایک لیکن معنی کیا ہو گئے؟ مختلف ہو گئے۔ یہاں بھی لفظ ایک ہے، جب عام انسان کے لیے بولا جائے تو وہاں معنی ہوگا ان پڑھ، اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولا جائے گا تو وہاں یہ معنی نہیں مراد دیا جائے گا، بلکہ وہاں اصل مقصد یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں ہیں، پڑھے لکھے عام لوگوں کی بنسبت بھی آپ کا علم بہت وسیع ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام استاد سے نہیں پڑھے بلکہ تعلیم حاصل کی، آپ نے رب العزت سے تعلیم حاصل کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ہم قرآن کی طرف جائیں تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک اور بات تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ بھئی عام بندہ کوئی بھی جو علم حاصل کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جو ڈگری کے لیے جو لفظ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، کائنات کا کوئی بھی بڑا پڑھا لکھا ہو اس کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے گئے۔ مثلا ایک بندہ ایم ایس سی میتھ کرتا ہے تو اس کی ڈگری پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایم ایس سی میتھ ہے، یعنی یہ میتھ میں ماسٹر ہے، یہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہے۔ اگر تھوڑا اوپر چلے جائیں تو پھر آگے شاخوں میں بڑھ جاتا ہے سارا علم، مطلب آپ نے ایم فل کرنا ہو، پی ایچ ڈی کرنا ہو تو پھر سارا کیا ہے، آگے مزید شاخوں میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میں سمپلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ ایم ایس سی میتھ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس ایم ایس سی میتھ کی ڈگری ہے، یہ میتھ کا ماسٹر ہے۔ کیا وہ کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر ہے؟ نہیں بھائی، یہ میتھ میں تو ماسٹر ہے، لیکن مے بی بایو کے اندر وہ ماسٹر نہ ہو، کیمسٹری کے اندر ماسٹر نہ ہو۔ جب ہم وہ استاذ کے لیے جائے گا تو اس کی ڈگری کے اوپر ایم ایس سی میتھ لکھا ہوگا، کوئی اور سبجیکٹ اسے نہیں دیا جائے گا، کہا جائے گا اس کے پاس ڈگری صرف میتھ کی ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے کتنا علم عطا فرمایا۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا وہ تو کسی اور شخص کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ میرے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے پیارے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ علم بھی عطا فرما دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں بھی قابل توجہ بات ہے بھائی، مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور کے پاس علم ہے ہی نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے کریم آپ کو رب نے پہلے بھی بڑا عطا فرمایا ہے، پہلے بھی آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ کے پاس علم نہیں تھا، جو آپ نہیں جانتے تھے، مالک کائنات نے وہ بھی علم آپ کو عطا فرما کے آپ کے علم کو کمال عطا فرما دیا، آپ کے علم کی تکمیل فرما دی۔ یہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ رب العزت کا بہت بڑا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے۔ یہاں ایک علمی بات ہے، فرمایا علمَكَ، علمہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کاف ضمیر مفعول ہے۔ یعنی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پڑھے لکھے، لیکن کسی عام انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں طے کیا؟ اس کے اندر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کمال حاصل کر لیتے ہے، کسی بلند مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کا استاذ کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، آج اگر یہ بندہ اس مقام پہ فائز ہے نا تو اس کے پیچھے میری بھی کچھ محنت شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو کسی انسان کے سامنے نہیں بھیجا کہ میرا محبوب کسی انسان کا احسان مند رہے، بلکہ جتنا عطا فرمایا مالک کائنات نے خود عطا فرمایا۔ اور کیا عطا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنے پیارے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ میں مختصر، وقت انتہائی مختصر ہے، میں چھوٹا سا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ جہاں بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضور تشریف لائے نماز کے لیے، وقت بڑا قریب تھا، اقامت کہی گئی، حضور نے نماز ادا فرمائی، بعد میں صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں لیٹ آیا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، فرائیت ربی فی احسن صورت، اس کے اندر بڑی چاشنی ہے لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے مالک کائنات کا دیدار کیا، اور کس طرح احسن صورت، احسن صورت میں اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا۔ پھر ہوا کیا؟ توجہ کرنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم
حضور کے علم کی وسعت کیا ہے. فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، مالک کائنات نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میرے محبوب کی علم کی وسعت ہے. تو فرمایا کہ اس مالک کائنات نے اپنا ایک دست قدرت رکھ کے تمام دنیا کا علم مجھے عطا فرما دیا. اس طرح مالک نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. اور جب یہ آیات نازل ہوئی نا، کاف ہا یا عین صاد، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، تو جب یہ تلاوت کی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا. حالانکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور علماء نے فرمایا ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات لے کے میں آ رہا ہوں، یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ سے میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس کا علم تو مجھے بھی نہیں معلوم. لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جبرائیل تجھے نہیں معلوم، مجھے میرے مالک کائنات نے اس کا علم عطا فرما دیا. تو یہ کوئی رمز ہیں جو مالک کائنات نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس طرح علم عطا فرمایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی ایک وکھرے انداز سے اپنے مالک سے حاصل کیا، اور پھر جو جس طرح حاصل کرتا ہے اسی طرح آگے تقسیم بھی کرتا ہے. اب دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح اس علم کو تقسیم کرتے ہیں. صرف ایک روایت عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احادیث بیان کرتے ہیں لیکن میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی. توجہ کرنا بڑی پیاری بات ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اگر بھول جاتے ہو نا، تمہیں باتیں یاد نہیں رہتی، اپنی چادر بچھا دو. وہ بھی چادروں میں کوئی علم تقسیم کرتا ہے، لیکن کریم جس پہ کرم نوازی فرمائے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، چادر بچھا دی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر ایک چلو بھرا، اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لی. اب کیا لیا رب جانتا ہے، رب کا پیارا محبوب جانتا ہے. وہ چلو بھرا، اور چلو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، چلو بھرا اس چادر کے اندر رکھ دیا، اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ اپنے سینے کے ساتھ مل لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس دن سے میں نے وہ چادر اپنے سینے کے ساتھ لگائی، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی بیان کیا اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں بولی. یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا علم لینے کا انداز، اور پھر آگے علم عطا فرمانے کا انداز. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت معلم. پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ بعثت کے مقاصد ہیں، اور ان میں کیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. جب ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت نظر آتی ہے. بھئی حضور سب سے بڑے عابد ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں تعلیم عطا فرماتے ہیں. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نماز پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، تعلیم ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز ادا کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھتے ہوئے بھی معلم ہیں، وضو کرتے ہوئے بھی معلم ہیں، اور میدان جنگ میں تلوار کو لہراتے ہوئے بھی معلم ہیں. وہ بڑھیا کا سامان اٹھا کے اس میں اپنے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، اس میں بھی تعلیم و تربیت کا پہلو موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنی آئلی زندگی میں اپنی خواتین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا پہلو موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اپنی جبین نیاز مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکا کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا پہلو موجود ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے جس پہلو میں بھی جائیں، زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا پہلو موجود ہے. اس لیے تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم زندگی کے جس پہلو میں بھی دیکھنا چاہو تمہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے بہترین نمونہ نظر آئے گا. تو یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علم کس طرح عطا فرمایا. اور پھر
جو میرے محبوب نے فیضان بانٹا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس درسگاہ سے فیض یافتہ لوگ کون تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس علم کو روشن کیا۔ دار ارقم سے سفر کا آغاز فرماتے ہیں، پھر صفا کے اس چبوترے سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے اور پورے عالم کو منور کر دیتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی کو صرف ادائے نماز کے لیے مختص نہ کیا، بلکہ وہاں سے عابد تیار ہو کے نکلے، وہاں سے زاہد تیار ہو کے نکلے، وہاں سے متقی اور پرہیزگار تیار ہو کے نکلے، وہاں سے سالار تیار ہو کے نکلے، اور مساوات کا ایسا درس دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سامعین ذی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس درسگاہ سے فیض یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غار ثور میں جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی گود میں تشریف فرما ہے، سانپ آ کے ڈس لیتا ہے، جب آنکھ سے آنسو گرے، قطرہ رخ مصطفیٰ پہ پڑا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن اپنا قدم اس لیے نہیں کھینچا میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ جان فدا کرنا یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس درسگاہ سے فیض حاصل کرنے والے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آدھی زمین پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ جب بیت المقدس میں قدم رکھتے ہیں، قسطنطنیہ کے اندر وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت تھا، دمشق کے اندر جب آپ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، سادگی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر فاروق آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، آپ کے ہاتھ میں سواری کی نکیل ہے اور غلام سواری کے اوپر بیٹھے۔ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہے۔ تو یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں نظر آتا ہے۔ اس درسگاہ سے فیض پانے والے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ حیا کہاں سے ملا؟ وہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا، میرے محبوب کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذوالفقار حیدری کے سامنے کسی کافر کو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین میدان کرب و بلا میں اپنا سب کنبہ مالک کائنات کی رضا کے اندر قربان کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک کائنات راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، سب کچھ تیرا دیا ہے لینے میں کیا گلا ہو۔ سامعین ذکر توجہ کرنا، اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سارا فیضان تھا، تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ مالک کائنات نے تقریباً 750 مرتبہ صحابہ کرام کو قرآن پاک کے اندر جنتی قرار دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ ازواج مطہرات کو قناعت عطا فرمانا یہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صبر یہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، ایک بندہ بھی اسلام قبول کرنے والا ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ 23 سالہ زندگی تھی نا جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حضور معلم ہیں، صحابہ متعلم ہیں، حضور پڑھانے والے، صحابہ کرام پڑھنے والے، نصاب قرآن پاک، اور عرصہ کتنا لگا؟ 23 سال۔ جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، اب 23 سال تقریباً 23 سال کا عرصہ گزرتا ہے جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت تقریباً 1,44,000 میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام سامنے موجود ہیں۔ ارے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے قل هو اللہ احد کا نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی عورتوں کی حرمت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا، ماں کو بازاروں میں بیچنے والے
ماؤں کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے والے خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے والے بن جاتے ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، کج ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی نور ایمانی سے تنویریں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ اس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب سے علم حاصل کیا، آگے اس علم کو پھیلایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم کا یہی فیضان ہے کہ جو اب تا قیامت جاری رہے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، اب یہ ڈیوٹی کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو لگا دی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور اس کے بعد اب یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا اس کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی جود و کرم والا وہ انسان ہے، عالم علما رجل عالم علما فناشرہ، وہ آدمی جس نے خود علم سیکھا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب سے علم حاصل کیا، پھر وہ علم اپنے صحابہ کرام میں منتقل فرمایا، اور پھر وہی علم کی روشنی ہے جو آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ دعا ہے جو معروضات چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، مالک کائنات ہمیں ان گزارشات کو سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔